نیند رات بھر کیوں نہیں آتی؟ موت کا وقت معین، موت معین ہے، موت کا وقت معین ہے، اس لیے نیند رات بھر نہیں آتی۔ اور یہ چیز آپ نے کہا کہ آدم علیہ السلام نے جب حابل کو قتل کر دیا تو نوحہ پڑھتے ہوئے اٹھے، تو اس نوحہ کا کنسیپٹ جو شاعری مجموع میں دیکھتے ہیں اور قاتل پہ لعنت بھیجتے ہوئے، تو ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں کس طرح مظلوم کو یاد کرنا چاہیے اور قاتل پہ لعنت بھیجنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ اب تک ہم لوگ جس کے بارے میں سن رہے تھے، جس کے شاعری مجموعے کو، جس کی غزل کو اب باری ان کی ہے، میں صاحب کتاب کو آواز دینا چاہتا ہوں شیخ صاحب کہ ستم بس یہ نہیں کہ شیشے دل توڑ جاتا ہے، وہ ٹوٹے آئینے میں عکس اپنا چھوڑ جاتا ہے۔ گوہر عزیز صاحب۔ عالی وقار صدر محفل جناب اسلم بدر صاحب، مہمان خصوصی اور ہمارے گارجین ڈاکٹر محمد زکریا صاحب، ہمارے پرنسپل ڈاکٹر محمد ریاض صاحب، مہمان ڈاکٹر حسن امام ملک صاحب، پروفیسر احمد بدر صاحب، ڈاکٹر اختر آزاد صاحب، ڈاکٹر ذکی اختر صاحب، اور محفل میں موجود ہمارے سبھی قابل احترام حضرات، دوست، طالب علم، خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہماری کتاب منظر عام پر آئی۔ مجھے اس وقت جگر مراد آبادی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کدھر سے برق چمکتی ہے دیکھو اے واعظ، کدھر سے برق چمکتی ہے دیکھیں اے واعظ، میں اپنا جام اٹھاتا ہوں تو کتاب اٹھا۔ جناب شعر کے سچویشن میں جائیں، ایک میخار اپنے سامنے شراب سے بھرا ہوا جام اور چیلنج کر رہا ہے صاحب کتاب کو کہ تو اپنی اٹھا اور میں اپنی اٹھاتا ہوں، اور دیکھیں کہ کس کے اٹھانے پر برق چمکتی ہے اور روشنی ہوتی ہے۔ جناب شاعر کا منشا جو بھی ہو، لیکن یہ سوال اپنی جگہ مسلم ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو اٹھانے پر انسان کی زندگی میں اجالا ہو۔ یقیناً اس کا جواب ہے کتاب۔ اور حضرات کتاب جس صورت میں ہو، کتاب جیسی بھی ہو، اس میں اہل نظر اس کتاب کے سفید پنوں پر سیاہ حرفوں میں چمکتے ہوئے ان کے موتی تلاش کر لیتے ہیں۔ کتاب کو جب کھول کے نظروں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو انسانیت کے اعلیٰ اقدار کی حسین وادیاں نظر آتی ہیں۔ کتاب کو جب سونگھتے ہیں تو خاک وطن اور تہذیب کی خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ اسی کتاب کو جب کبھی سینے پر رکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو عشق دل کی دھڑکنوں میں جذب ہونے لگتا ہے۔ حضرات کتاب کا کتاب ہے، لیکن کتاب کو کتاب بنانے والے اس کے قاری ہوتے ہیں، اس کے ریڈرز ہوتے ہیں۔ تصور کیجئے جناب کہ مرزا غالب کا دیوان غالب اگر ان کو اس دنیا کے ذی شعور اور اہل نظر قاری کی صورت میں نہ ملے ہوتے تو آج نہ دیوان غالب ہوتا اور نہ غالب نام کا کوئی شخص ہماری یادوں میں محفوظ ہوتا، اور نہ یہ جملہ لکھا جاتا کہ ہندوستان کی سرزمین پر
दो इल्हामी किताबें हैं, एक वेद मुक़द्दस और दूसरा दीवान गालिब। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी किताब जैसी भी हो, लेकिन उसका इस्तेक़बाल और उसके लिए जिस मोहब्बत का मुज़ाहरा आप लोगों ने किया है, मैं ममनून हूँ, मैं मशकूर हूँ और हमेशा रहूँगा। गुजारिश कर रहा हूँ कि मौका मिले तो एक नज़र डालेंगे किताब पर। इससे मुझे ही नहीं बल्कि आइंदा भी किताबें शाया करने वालों की हौसला अफजाई होगी। हज़रात, जहाँ तक शेर कहने का मामला है, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे शायर बनना है और शेर कहना है। मैंने तो शेर इसलिए कहना शुरू किया कि मुझे शेर कहने का सलीका आ जाए, मुझे कुछ बोलने का सलीका आ जाए, और इसी सलीके को सीखते सीखते कुछ तख्लीकात हो गई जिन्हें जमा करके और हमने आपके सामने पेश कर दिया। वो भी मेरे इरादे में नहीं था कि मैं किताब ले आऊँ, वो तो मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं अपनी शरीके हयात का इस महफिल में मौजूद हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हुआ ये कि मैं अपने दोस्तों की किताबें कंपोज करता रहता हूँ घर में बैठ के, और कई किताबों की तरतीब भी दी है। तो मैं एक साहब की किताब के तरतीब के सिलसिले में कंप्यूटर पर बैठा काम कर रहा था। ये बावर्ची खाने से आई और पता नहीं इनके दिमाग में क्या था और मुझे डांटने लगी बहुत दूर से। और उनका जुमला ये था कि सारी दुनिया की किताब आप कर लीजिए और शाया करवा लीजिए, आप अपने शेर मत छपवाइएगा। मैं मुजरिम की तरह सुना और अजीब सी कैफियत मेरे नाकों में कुछ नहीं बोल पाया। मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। दूसरे दिन जब कॉलेज से घर गया तो देखा कि ये मेरे डायरी और कागजात और सब समेट कर इन्होंने मेरी तख्लीकात बड़ी तादाद में जमा करके और कंप्यूटर पर खुद बैठ गई हैं इसको टाइप करने के लिए। बेटी उर्दू अच्छी टाइप करती हैं, माँ से बेटी ने ले लिया, पूरी किताब कंपोज कर दी, टाइप कर दिया। उसके बाद मैंने उसको, मेरे भतीजे ने उसको तरतीब दी, मैंने नज़रसानी की और रहनुमाई फरमाने वाले असलम बंद साहब, अबू हसन बंद साहब, और फिर उसके बाद किताब शाया होना और यहाँ तक आना, इसमें हमारे शागिर्द लोग जिनकी ये तंजीम है, दबिस्तान जमशेदपुर, वलीउल्लाह वली, सफ़ीउल्लाह सफ़ी, सद्दाम वली, संजय सोलोमन, फरहान खान फरहान, शोएब अख्तर, सफलाइन मुश्ताक, ये तमाम लोग, इन तमाम लोगों ने मिलकर किताब को शाया किया। और फिर ये जो कभी मेरे गुमान में नहीं था कि इतनी शान शौकत से इस किताब का इजरा हुआ। अल्लाह इन लोगों को खुश रखे। मैं दुआ करता हूँ कि इन लोगों को बड़ा शायर बनाए। हज़रत, जहाँ तक मेरी बात है, जिंदगी के तो कई पहलू होते हैं। कुछ पहलू ऐसे होते हैं कि जिनको इंसान भूलना चाहता है, कुछ पहलू ऐसे होते हैं कि जिसको जाहिर नहीं होने देते हैं, लेकिन वो पहलू जिसका ताल्लुक शायरी से है, उसका तो जिक्र किया ही जा सकता है। 1991, 1990 और 1991 मैं MA का तालिब इल्म था और छपरा में शाम को हम लोग सभी दोस्त स्टेशन के सामने बैठकर अड्डेबाजी करते थे।
مغرب کے بعد چائے پیتے تھے، پھر شام کو اس میں ہندی والے اردو والے سب مختلف سبجیکٹ کے ہمارے دوست ہوا کرتے تھے. میں بات بات میں شعر سنا دیتا تھا. ایک دن ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ یار تمہیں شعر بہت یاد ہے، بات بات میں شعر سناتے، ہم تم کو فرمائش کریں کتنے شعر یاد ہیں تم کو؟ ہم کہا کہ یہ تو ہم کو نہیں پتا. تو ہم تم کو شبد دیتے ہیں، لفظ دیتے ہیں، اس پر شعر سناؤ. وہ لوگ لفظ دیتے گئے، آسمان کی طرف دیکھا، چاند پر شعر کو میں نے شعر سنایا، لفظ دیتے گئے اور میں شعر سناتا گیا بہت دیر تک. آخر میں ایک دوست تھوڑا سا وہ دوسرے قسم کا تھا، اس نے کہا کہ یار اچھا سناؤ، پاجامہ پر سناؤ. میں نے پاجامہ پر بھی شعر سنایا کا شعر. اس کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ شعر کی اتنی قدر ہے، کاش کے شعر کہنے کا سلیقہ مجھے آ جائے. میں نے بڑی محنت اور بڑی کوششوں کے ساتھ میں نے 2-4 شعر لکھے اور شعر لے کر میں گھر گیا. میرے بڑے بھائی جان محمد غنی مرحوم، ان کو وہ شعر کہتے تھے، ان کے سامنے میں نے رکھا کہ بھائی جان میں نے کچھ شعر کہے ہیں. انہوں نے شعر دیکھا، خوش بھی ہوئے، لیکن پابندی لگا دی کہ تمہیں شعر نہیں کہنا ہے، تب تک شعر نہیں کہنا ہے جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہ ہو جائے. مجھ سے 9 سال بڑے تھے، باپ کی طرح تھے، اس لیے ان کے حکم کے سامنے میں اکیلے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا. میں نے بند کر دیا، کچھ نہیں کیا. لیکن ایم اے کا رزلٹ نکلا، اس کے بعد انہوں نے خود ہی کہا کہ شعر تم نے اچھا کہا تھا، چاہو تو تم کہہ سکتے ہو. تو وہاں سے میں نے تب آزمائش کی، لکھتا رہا. دھیرے دھیرے محفلوں میں بھی جانے لگا. پوار میرے پیچھے پڑے، میں ان کے لیے لکھنے لگا. تو مظفر پور سکول ٹولی میں تمام پوار حضرات وہاں ہیں، بچہ بھائی کے بڑے مشہور پوار ہیں، ان کے لیے لکھا. زینت جہاں بڑے مشہور پوار، ان کے لیے لکھا وغیرہ. جمشیدپور جب آیا تو یہاں کے سب سے بڑے شاعر حضرت شاعر مظفر پوری صاحب کا شرف تلمذ مجھے نصیب ہوا، اور جو کچھ باقی تھا ان کی دعا سے پورا ہوا. اور باقی چیزوں کو چھوڑ کے صرف ادب میں، لیکن شعر پھر بھی کہتا نہیں ہوں میں، شعر ہو جاتا ہے، کبھی ہو جاتا ہے. اور ایک محفل میں بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے تجربے کی بات انہوں نے کہی کہ کم وقت ایک شعر تو اپنے آپ ہو جاتا ہے. بائک پر چلتے ہوئے، اسکوٹری پر چلتے ہوئے ایک شعر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد 4 اور شعر پورا کرنے میں شاعر کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے. بڑے تجربے کی بات ہے، اور یہ میرے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ہمارے گھر والے، ہمارے شاگرد تمام لوگوں کی مہربانی کہ کتاب سامنے آئی اور آپ لوگوں نے اس کو محبت کی نظر سے دیکھا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اب جناب ہم آئے ہیں تو اجازت ہے تو کچھ شعر سنائیں. میں وہی نظم سنا دیتا ہوں جس کا تذکرہ کئی بار ہوا، اور اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ یہ تو اس نظم کا عنوان ہے کہ نیند کیوں نہیں آتی. لیکن یہ نظم لکھتے وقت میری والدہ مرحومہ میرے سامنے تھی. تو ملاحظہ کریں، نظم کا عنوان ہے نیند کیوں نہیں آتی. کہا ہے کہ نیند قدرت کا ایک عطیہ ہے، خالق جسم و جاں کا تحفہ ہے. نیند آنکھوں میں آ کے پلتی ہے، خواب کی دلکشی میں ڈھلتی ہے. نیند آنکھوں میں آ کے پلتی ہے، خواب کی دلکشی میں ڈھلتی ہے. اجنبی وادیوں کی سیر ہمیں
خواب میں نیند ہی کراتی ہے، اجنبی وادیوں کی سیر ہمیں خواب میں نیند ہی کراتی ہے، فکر و رنجش کو مات دیتی ہے، غم سے ہم کو نجات دیتی ہے، اور یوں تو یہ موت کی علامت ہے، یوں تو یہ موت کی علامت ہے، پر یہ ہم کو حیات دیتی ہے، یوں تو یہ موت کی علامت ہے پر یہ ہم کو حیات دیتی ہے، تھک کر کوئی جو چور ہو جائے، تھک کر کوئی جو چور ہو جائے، نیند اسے تازہ دم بناتی ہے، ہاں مگر شرط ہے کہ نیند آئے، ہاں مگر شرط ہے کہ نیند آئے، نیند آئے تو جانو عید آئے، نیند آئے تو جانو عید آئے، نیند آتی تھی جب میں بچہ تھا، نیند آتی تھی جب میں بچہ تھا، گود میں ماں کی خوب سوتا تھا، گود میں ماں کی خوب سوتا تھا، خواب پریوں کے دیکھتا تھا میں، خواب پریوں کی دیکھتا تھا میں، ان کے ہمراہ کھیلتا تھا میں، ان کی زلفیں حسین ہوتی تھی، ان کی زلفیں حسین ہوتی تھی، ان کی آنکھوں میں پیار ہوتا تھا، ماں کی آغوش سچ ہی کہتے ہیں لوگ دنیا میں، ماں کی آغوش ایک جنت ہے، سچ ہی کہتے ہیں لوگ دنیا میں، ماں کی آغوش ایک جنت ہے، ماں نہیں تو وہ بھی روٹھ گئی، ماں نہیں تو وہ بھی روٹھ گئی، نیند خوابوں کی طرح ٹوٹ گئی، ماں نہیں تو وہ بھی روٹھ گئی، نیند خوابوں کی طرح ٹوٹ گئی، اب تو راتوں کو جاگتا ہوں میں، نیند کی راہ دیکھتا ہوں میں، تاکتے تاکتے مجھے اکثر بات غالب کی یاد آتی ہے، تاکتے تاکتے مجھے اکثر بات غالب کی یاد آتی ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کی رات ہے۔